سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال بعد الذي جاء بالصدق وصدق به وقال بعد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں کافی عمر رسیدہ آدمی ہوں۔ حد سے زیادہ تھکان ہو جانے کی وجہ نیند آنے میں دقت ہونے لگتی ہے، تو آج میں کافی بیمار ہوں۔ اللہ جانے کیا وجہ ہوئی۔ صبح میں نے یہ جو مینچسٹر کے نان ہے نا، اگر یہ 2 جوڑو تو آدھی چپاتی بنتی ہے، میں نے وہ ایک نان مکمل کھایا، ایک آدھا کھایا، لیکن طبیعت انکار کر رہی تھی، چھوڑ دیا۔ ہاضمہ اس کے باوجود خراب ہو گیا، سو نہیں سکا ہوں۔ تو اس وقت دیر سے آنے کی وجہ یہی ہوئی کہ بہت طبیعت خراب تھی، بار بار قے کرنے کو دل چاہے، لیکن الحمدللہ قے تو نہیں ہوئی، پر طبیعت موضوع اب جو آیتیں پڑھی اس سے طبیعت میں سکون آنے لگا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو رات کے وقت عرض کیا تھا کہ آج بیعت کے ان پہلوؤں پر گفتگو کریں گے جس میں شیخ جماعتی طور پر بھی بیعت کرتا ہے، شخصی طور پر بھی بیعت کرتا ہے، عورتوں سے بھی بیعت لیتا ہے، بچوں سے بھی بیعت لیتا ہے۔ اس پر گفتگو کریں گے۔ ان کو تلقین کس طرح کرتا ہے، انفرادی طور پر بھی کرتا ہے، جماعتی طور پر بھی کرتا ہے، پیغام کے طور پر بھی بھیجتا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں اس میں عرض کرنا تھی، لیکن یہاں اب بیٹھے بیٹھے پہلے راج صاحب نے میرے کان میں ایک آرڈر پھونک دیا، میں حیران بھی ہو گیا کافی، کہ مجھے نہیں پتا، ان کو پتا ہے کہ میں نے کس موضوع پہ تقریر کرنی ہے۔ پھر میرے سامنے تو اس کی حیثیت ریکویسٹ کی نہیں بنتی، آرڈر کی بنتی ہے۔ اور دوسرا مولانا نے اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کی شان کے نعرے لگائے، چونکہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پوری امت سے افضل سمجھتا ہوں، حضور کا خلیفہ اول سمجھتا ہوں،
خاندان نقشبندیہ عالیہ کا نور سے اعلیٰ سمجھتا ہوں، تو اس وجہ سے ان کے بارے میں گفتگو کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ میں نے قرآن مجید کے 3 موقع آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کیے ہیں، ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ ان اللہ معنا۔ سورہ توبہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے الا تنصروہ، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو۔ فقد نصر اللہ، یہ فا جزائیہ ہے، قد نصرہ اللہ یہ جزا نہیں بن سکتی، یہ جملہ جزائیہ نہیں ہے۔ ترکیب میں اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ کہتے دیکھا ہے کہ یہ جزا ہے، مگر جزا کا قاعدہ کیا ہے؟ جزا کا قاعدہ فن میں ہمیشہ شرط کے بعد جزا ہوتی ہے، جزا کا وجود خارج میں مؤخر ہوتا ہے۔ اگر تم آئندہ اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کی مدد کر چکا، یہ اللہ اس کی مدد کر چکا، یہ ماضی میں گزر چکا ہے نا۔ یہ جزا کس طرح بنے گی؟ جزا اس طرح بنے گی کہ اگر تم میرے گھر آئے تو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ آنا جس طرح نا آنے کے بعد کھانا کھلانا ہے، یہ جزا بنتی ہے۔ لیکن اگر تم میرے گھر آئے تو جانتے نہیں ہو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، یہ جزا نہیں بنتی۔ جزا ہوگی اگر تم میرے گھر آؤ گے تو تم نے کچھ مجھ پر احسان نہیں کیا ہوگا، کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ بہت احسانات کیے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ کہنا کہ تم اگر اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کی مدد کر چکا ہے، اس جگہ جزا کیا ہوگی؟ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، جیسا کہ پہلے تم مشاہدہ کر چکے ہو کہ تم نے مدد نہیں کی تھی مگر پھر بھی ہم نے مدد کروا لی ہے۔ فقط نصر اللہ، رب نے اس کی مدد کر دی ہے۔ اس مدد میں رب نے کسی کو شریک نہیں کردانا، کہا میں نے خود مدد کی ہے۔ اگر تم میرے یار کی مدد نہیں کرو گے بگڑے گا کیا؟ یہ جزا ہے۔ فلا باس بہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فقد نصرہ اللہ، فا جزائیہ ہے پر جزا معذوف ہے، اس کے متبادل جو جملہ آیا ہوا ہے اس پر فا آئی ہوئی ہے، اس کو فا جزائیہ کہتے ہیں، اور اصل جزا معذوف ہے۔ یہ قواعد کی زبان ہے، یہ علم نحو کی زبان ہے، جس کو انگریزی میں سنٹیکٹکس کہتے ہو نا۔ بڑی مزے کی بات ہے، انگریزی میں جب کوئی قاعدہ بتایا جاتا ہے ایسا بتایا جاتا ہے بھینس کے سامنے بین ہے کہ خواہ خصمہ کی بجانا رہو۔ انگریزی جاننے کے جتنے دعوے دار ہیں اس قدر بوگس ان کا یہ دعویٰ ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ان کا کیا ہے۔ ڈاکٹری پڑھنے والے، ڈاکٹری پڑھے ہوئے لائر، ان سے قواعد پوچھو یہ کیا ہیں، ان کو نہیں پتہ یہ کیا ہے۔ جب قواعد نہیں جانتے تو زبان پر ہولڈ ہونے کا کیا دعویٰ ہے؟ یہاں یہ بتایا شرط پہلے ہوتی ہے، جزا بعد میں ہوتی ہے۔ شرط یہ تو کدے مارے کر آیا تو میں تو کی ٹوڑا کھلاسا، شرط ایج کدے تو مارے کر آیا تو ٹوڑا کھلاسا اس کی جزا ہے۔ جی ذرا علیہ دا مار سائیں، ذرا علیہ دے شرط ہے تو مار سائیں اے جزا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب تو سمجھ آئیے نا۔ یہی قاعدہ یہاں ہے کہ اگر تم اس کی میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ فقط نصرہ اللہ، رب اس کی پہلے مدد کر چکا ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت کافروں نے اس کو نکالا شہر مکہ سے۔ ثانی اثنین، درحال کہ وہ دو کا دوسرا تھا۔ ثانی اثنین، جب وہ دو کا دوسرا تھا۔ دو کا دوسرا جب اصلی کوئی اور ہو، ساتھ کوئی الحاقی ہو، اس کو کہتے ہیں دوسرا۔ راج صاحب آپ آئیں، دوسرا آدمی آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتاتے جی دوسرا میرا نوکر ہے، دوسرا میرا ملازم ہے،
دوسرا میرا بھائی ہے، دوسرا میرے ابا جی ہے، پر مخاطب کی نگاہوں میں اولیت اس کی ہوتی ہے جس کو وہ اصلی کہتا ہے، دوسرا ضمنی ہوتا ہے۔ یہاں ثانی کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ سرکار کے لیے استعمال ہوا ہے، تو پھر اصلی کون بنے گا؟ صدیق اکبر۔ اب صدیق اکبر اصلی ہو اور سرکار ضمنی ہو کا دراصل اس ذمہ داری کو صدیق اکبر نے اس طرح قبول کر لیا تھا کہ یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی مہم ہی نہیں تھی، مہم ہی صدیق اکبر کی تھی۔ رب کہتا ہے اصل اس مہم کا بانی وہ جو تھا وہ صدیق اکبر تھا، اور نبی کریم علیہ السلام اس کے کہے کے مطابق چلتے جاتے تھے، مگر اصل اس مہم کی ذمہ داری صدیق اکبر پر تھی۔ اذ یقول لصاحبہ، جس وقت وہ اپنے یار سے کہہ رہا تھا۔ صحابی کی ویریئنٹس جو ہے، یعنی ایک لفظ کو کئی لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، سنگی، ساتھی، دوست، یار، یہ سب ویریئنٹس ہیں، معنی کے اعتبار سے ایکویولنٹ ہیں، ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں۔ اس جگہ صحابی اور صاحب دونوں کا معنی ساتھی، اور کسی شخص کی صحبت قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ صدیق اکبر اکیلا ایسا ماں کا جیالہ ثبوت ہے کہ جس کی صحبت قرآن مجید کے نص صریح سے ثابت ہے۔ اس لیے اور کوئی باتیں کرے تو کسی طرح ہلکی بات کوئی کرے، گنہگار ٹھہرے گا، فاسق ٹھہرے گا، فاجر ٹھہرے گا، لیکن صحبت صدیق اکبر کا انکار کرے کافر ٹھہرے گا، اس لیے کہ صحبت ان کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور صرف اکیلا ہی صحابی ہے جس کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جس وقت سرکار اپنے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کھا۔ آپ بے شک تعداد میں تھوڑے ہی صحیح باتیں ایسی عرض کروں گا کہ آپ مدتیں تلاش کرتے پھریں گے، آپ محبت کے چراغ جلا کے کائنات کو ڈھونڈیں تو کہیں کسی اکے دکے گوشے میں یہ باتیں وہ ملیں گی، لیکن یہ پتہ چلے گا جس جگہ وہ دھنی رمائی جا رہی ہے اس میں کوئی آل دل رہتا ہے، اس میں کوئی محبت والا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غم نہ کھا، اس میں رب راوی ہے، کوٹیشن کس کا ہے؟ سرکار کا۔ رب بیان کرتا ہے کہ سرکار کہہ رہے تھے، بول کس کے ہیں؟ سرکار کے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ پروردگار اس جگہ رپورٹر ہے، رپورٹ سبمٹ کر رہا ہے، لیکن رپورٹڈ سپیچ کس کی ہے؟ سرکار کی ہے۔ بات کیا ہے؟ لا تحزن، یہ قول کس کا ہے؟ سرکار کا۔ رب اس کا راوی ہے، کہتا ہے وہ جب اپنے یار سے کہہ رہا تھا لا تحزن، لفظ حزن عربی زبان میں ایک خاص معنی میں مستعمل ہے۔ اگر کہتے ہیں لا تخف پھر معنی اور تھے، لا تحزن غم نہ کھا اس کے معنی اور ہیں۔ کیوں بھائی؟ خوف اور چیز ہے، غم اور چیز ہے، جیسا قرآن مجید کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار جو اللہ کے دوست ہیں نا، نہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہے، نہ وہ غم کھائیں گے۔ واؤ کے ساتھ یہ عطف معطوف کی عبارت ہے، ولا ہم، نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ معلومہ خوف اور چیز ہے، حزن اور چیز ہے۔ حزن اور غم میں کیا فرق ہے؟ کہ خوف اپنی جان کا ہوتا ہے اور حزن جو ہے وہ یار کی جان کا ہوتا ہے۔ اس جگہ رب نے بتانا چاہا کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم باور کرا رہے ہیں سوسائٹی کو کہ اس وقت حضرت صدیق اکبر کو اپنا خوف جان نہیں ہے۔ خوف جان ہوتا تو چلتے ہی نہ، خطرات کو مول لینا یہ بے خوف لوگوں کی عادت ہے۔ سر بیچ اساں سودا کیتا بازار مدینے والے تھی، سر بیچ اساں سودا کیتا بازار مدینے والے تھی،
صدقے نی میری جند جان سیو دلدار مدینے والے تھی. کا خوف اپنی جان کا ہوتا ہے, غم یار کی جان کا ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیان کو کلیریفائی کیا ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام نے, اور قرآن نے اس کی تائید کی ہے. قرآن کہتا ہے محبوب اپنے دوست سے یہ کہہ رہا تھا کہ غم نہ کھا, خوف نہیں تھا غم تھا. خوف ہوتا تو اپنی جان کا ہوتا, غم جو ہے وہ جان مصطفیٰ کا ہے. معلوم ہوا اس راستے کے مسافروں کو اپنے محبوب پر جان دے کے محبوب کی خوشی حاصل کرنے کی عادت ہے, اس لیے ان کو خوف اپنی جان کا نہیں تھا, ان کو اگر غم تھا تو سرکار کی جان کا تھا. اس جگہ اس لفظ کو کے وزن کو سمجھنے کے لیے ایک اور موقع قرآن مجید سے پیش کرتے ہیں. جس وقت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے, اس وقت ان کا کیا جملہ تھا؟ ان کا دیکھا قوم پوری ہے, 20 لاکھ آدمی ہے, عیسائیوں کے ریکارڈ کے مطابق. ببلیکل سائنسز کہتی ہیں کہ اس وقت 20 لاکھ آدمی تھے. ہماری جو تفسیری تحقیقات بتاتے 6 لاکھ تھے. 6 لاکھ ہوں یا 20 لاکھ ہوں, بڑی تعداد ہے. ان میں سامری بھی ہے, ان میں قارون بھی ہے. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی تھا. یہ لوگ سمجھتے شاید کوئی قارون کسی گھٹیا قوم کا آدمی تھا, نہیں, موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد تھا. اس کو تفسیر نصفی کے متن کے اندر لکھا ہے. تو وہ بھی تھا چچا زاد ہو کر, بنی اسرائیل میں سے ہو کر. بنی اسرائیلوں کی بولی میں بنی اسرائیل سید تھے, سادات میں سے تھا ساتھ, مگر اندر سے بے ایمان تھا, عقیدہ غلط تھا. ساتھ سامری بھی تھا. اچھا, یہ تو جا رہے ہیں, لیکن راستے میں جب خطرات پیش آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. مجھے یہ زیروں زبروں والی عربی پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے. جیسے آپ کوئی چٹھی لکھ دی جائے, چٹھی پر زیریں زبریں ڈال دی جائیں, بخدمت جناب آپ با کے نیچے کسرہ ڈالیں, خے پر فتح ڈالیں, دال کو ساکن کر دیں, میم پر فتح ڈال کے بخدمت. آپ اگر زیروں زبروں کی طرف دیکھ رہے ہیں پڑھنا مشکل ہو جائے گا. میں بے اعراب عربی پڑھنے کا عادی ہوں. اگر قرآن مجید پر زیر زبر نہ ہو تو روانی سے پڑھ لیتا ہوں, لیکن زیروں زبروں والا جب دیکھتا ہوں تو زیروں زبروں والے کو پڑھنے کی عادت نہیں, بے زیروں زبر کے پڑھنے کا عادی ہوں, اس لیے دقت ہوتی ہے بڑی. اب مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ایسا پتہ چلتا ہے نا کہ قرآن مجید سے کوئی تعلق ہے. اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. میرا پروردگار میرے ساتھ ہے, وہ مجھے رہنمائی فرمائے گا. موسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک 6 لاکھ آدمیوں کی میت میں ہے, 6 لاکھ آپ کی میت میں ہے. قارون بھی بیچ میں ہے, سامری بھی بیچ میں ہے, لیکن یہ نہیں کہتے اللہ سب کے ساتھ ہے, اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. کیوں؟ نبی کہتا کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے, یہ سچائی نہ ہوتی. اب کیوں نہ کہا سب کے ساتھ ہے؟ کہا سامری جیسا بے ایمان بھی بیچ موجود ہے, سب کے ساتھ کیسے ہے؟ قارون جیسا بے ایمان سب کے موجود ہے, کیسے کہوں کہ سب کے ساتھ ہے؟ اب سرکار کا موقع تھا, سرکار کہیں کہ میرے ساتھ رب ہے یا ہم دونوں کے ساتھ ہے. نبیوں کی بولی نے واضح کیا کہ قیامت تک گڈ کیریکٹر سرٹیفکیٹ سرکار نے شامل کر دیا. ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کہیں اللہ صرف میرے ساتھ ہے. موجودگی 6 لاکھ آدمیوں کی ہے, لیکن کہتے ہیں رب میرے ساتھ ہے. یہاں بندے ہی 2 موجود ہیں, سرکار یہ نہیں کہتے رب میرے ساتھ ہے, سرکار رب ہم دونوں کے ساتھ ہے. اس کا مطلب سرکار نے واضح کیا کہ صدیق اکبر کی ذات کو مشکوک سمجھنا صرف بے ایمان کی عادت ہے, ایمان رکھتے ہوئے مشکوک نہیں سمجھ سکتا. عرض ہے ایک جگہ سے پڑھا ہے الذی جاء بالصدق وصدق به, سبحان اللہ,
وہ ذات جو سچ لایا اور وہ ذات جس نے اس سچائی کی تائید کی. صدق بھی، صدق یصدق تصدیقاً، یہ باب تفعیل ہے جناب. باب تفعیل فضا فاضے میں مبالغے کے لیے استعمال ہوا. اب اس کا فاعل کون بنے گا؟ صدیق بنے گا، صادق نہیں بنے گا. صادق میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. صدیق جس کے معنی دوست کے ہیں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. فعیل ان کے وزن جیسا کہ قسیسن ہے، یہ صدیق مبالغے کا صیغہ ہے. کیوں؟ صدق بھی، یہ مبالغے کا فعل ہے. جس نے مبالغے کے ساتھ تصدیق کی ہے، سچا کہا ہے، وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ صدیق اکبر ہو سکتا ہے. صدیق کی تفسیر میں حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس میں بڑا خوبصورت ایک حدیث پیش کی ہے. ساری حدیثیں خوبصورت ہیں مگر اس میں رنگ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، کہ ایک خاتون ہے، اس کا خامد گیا ہوا ہے سفر پر. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث کراوی ہے، کتاب نزہۃ المجالس ہے. اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ وہ خاتون عالم خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک کھجور اس کے سین میں ہے. وہ کھجور کی اس کھجور کو گرتے ہوئے دیکھ کے تو کچھ نتیجہ نہ نکال سکی، آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جا کے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس کہا اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے تمہارا خامد کہاں ہے؟ کہا سفر پر گیا ہے. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے وہ مر گیا ہوا ہے، تو اب تم صبر کرو اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. یہ معنی ہے اس کا. اب خواتین کی عادت ہے ایک سے پوچھ، دوسرے سے پوچھ، تیسرے سے پوچھ، پوچھتی پوچھتی سرکار تک پہنچ گئی. سرکار تاجدار مدینہ، سرکار نے پہلے فرمایا کہ وہ مر گیا، سرکار نے تعبیر دی. واپسی پر جاتے ہوئے صدیق اکبر سے بھی پوچھ لیا. صدیق اکبر کہتے تیرا خامد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میرا خامد سفر پر گیا ہوا. کہا اس کی تعبیر یہ ہے تو تیاری کر، تیرا خامد واپس آ رہا ہے. سرکار سے پوچھ کے آئی ہے، سرکار نے تعبیر دی کہ ان کا وصال ہو گیا ہے. صدیق اکبر سے پوچھا، کہا تیرا خامد زندہ ہے، جلدی واپس آ رہا ہے، بس تیاری کر، تیرا خامد آ رہا ہے، اس کے استقبال کا اہتمام کر. اب جناب سچ مچ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا ویسے بندہ آ گیا. بجائے اس کے کہ اس کے آنے کی خوشی منائے، ان کا سرکار فرمائے وہ مر گیا ہے. ایک دوسرا بندہ کا کوئی بھی ہے، اس نے کہا وہ زندہ ہے، وہ واپس آئے گا، اس کی بات پوری ہو جائے، سرکار کی بات پوری نہ ہو. میں سرکار پر ایمان رکھتی ہوں، سرکار سے پوچھے بغیر یہ تسلیم نہیں کرتی یہ وہی آدمی ہے یا واپس آ گیا ہے. سرکار سے جا کے ملی، سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا میرا خامد مر گیا، وہ تو گھر آ گیا. ان کا جاتے وقت وہ صدیق اکبر سے کیوں ملی تھی؟ کہ جی میں نے ویسے ہی پوچھ لیا تھا ان کو. ان کا کہ تو نے کہا کہ وہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ صدیق اکبر کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ وہ زندہ ہے. اللہ کریم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہے پر اس مردے کو زندہ کر دیا. ہم کریں مردہ کو زندہ کیا یہ ہم سے دور ہے؟ ہم کریں مردہ کو زندہ کیا یہ ہم سے دور ہے؟ حضرت صدیق کی خاطر ہمیں منظور ہے، حضرت صدیق کی خاطر ہمیں منظور ہے. اب صادق، صدوق اور صدیق میں فرق اہل علم بیان کرتے ہیں. صادق وہ جو نارمل حالات میں سچی بات کرے، صدوق وہ ہے جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی سچی بات کرے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ کہ صدیق اسے کہتے ہیں جس وقت سارے جھٹلانے پر تیار ہو جائیں وہ تائید کرنے پر ثابت قدم رہے. ایک کوالٹی اس میں یہ ہو. دوسرا وہ بات اپنی طرف سے ایک بات بیان کر دے جو اس کے گڈ انٹینشن کے مطابق وہ صحیح ہو لیکن واقعتاً وہ صحیح نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کی سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے واقعہ کا سٹرکچر بدل دے، واقعہ کی باڈی بدل دے، اس کا رنگ بدل دے، اس کو وہ روپ دے دے جو کسی اس کے دوست کی زبان سے وہ بات نکلی ہے. کہ صدیق اکبر اس ترازو پر چڑھے یہاں
کہ واقعہ یہ تھا کہ وہ مر گیا تھا، سرکار نے جیسا بتلایا، لیکن اس کو دوبارہ زندگی کیوں ملی؟ کہا جس کو ہم نے صدیق کا ٹائٹل دیا ہے اس آدمی کی زبان سے نکلی ہے، اب واقعے کا ڈھانچہ بدل دینا منظور ہے لیکن اس کی زبان کو جھوٹا نہیں ہونے دینا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا ٹائٹل کس تاریخ ملا ہے، یہ ایک بڑی یادگاری بات ہے۔ سرکار معراج کی رات جب واپس تشریف لائے، صبح ہوئی تو اس وقت کوئی پروپیگنڈے کو لیول تو نہیں کرنا تھا، جو واقعہ پیش آیا تھا بحکم خداوندی اس کو بیان کرنا تھا۔ عرض کیا مولا کریم یہ واقعہ جو جس سے تو مجھے لے گیا ہے میں بتاؤں گا مانے کا کون؟ یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ میں تیرے ایک ہونے کا اعلان کرتا ہوں تو یہ تسلیم نہیں کرتے، تو میرے لامکان میں جا کر واپس آنے کو کون تصدیق کرے گا؟ راتوں رات بیت المقدس جا کے واپس آنے کو کون تصدیق کرے گا؟ کہا محبوب کریم ہم تمہیں نہیں کہتے کہ تم دعوے دار بنو، میری طرف سے اعلان کرو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ میں یہ نہیں کہتا تو کہہ کے تو نے سیر کی، میں کہتا ہوں میری طرف سے اعلان کر دے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ یہ بڑی تحقیق طلب بات ہے کہ آگے رجب شریف قریب آ رہا ہے، اس میں اگر موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے، لیکن سر اس پہ گفتگو نہیں کرتے۔ گفتگو یہ ہے کہ سرکار نے حکم پروردگار اس کا اعلان کر دیا۔ اب جناب ابو جہل کو جس وقت یہ بات ہاتھ آئی، دیکھیں گنڈے نبی کے گھر میں بھی چھاپا مارنے کی ٹرائی کرتے، رہتا کہاں ہے؟ بیت اللہ شریف کا سجادہ نشین ہے، اور غنڈہ گردی کا یہ عالم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شیر خارگی کے زمانے سے لے کر کے اس وقت تک جب یہ بات ہو رہی ہے، آپ کے خلاف کوئی انسانیت کے خلاف انسانیت سے گری ہوئی کوئی بات کوئی پائی نہیں گئی، اور اعلیٰ معیاری اوصاف جو انسان میں پائے جا سکتے ہیں اس سے کہیں بلند و بالا اوصاف سرکار میں پائے گئے ہوئے ہیں۔ اب ایسے بے نفس اور ایسے خدا پرست اور تحقیق اور صفائی کے ترازو پر تلے ہوئے انسان کے خلاف باتیں کرنے کے لیے باتیں کتنی تلاش رہا ہے؟ کوا اگر باغ میں بھی چلا جائے پھول کی تلاش نہیں کرے گا، مردار کی تلاش کرے گا۔ یہ کیسی مجالس بنتی ہیں، لیکن جتنے بدعقیدہ لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں تو گندگی تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ لسر وہ ٹھیکیدار گندگی کے ہیں، ٹھیکہ ان کا گندگی کا ہے۔ اب جناب نبی کریم علیہ السلام کے خلاف مہم چل گئی، ان کا صدیق اکبر ٹوٹے تو ساری سوسائٹی ٹوٹے گی۔ یہ وقت ہے اسلام کو زک پہنچانے کا۔ کیا کریں؟ جو سب سے سرغنہ آدمی ہے مسلم سوسائٹی میں اس کو پکڑو، چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایرسٹوکریسی میں پہلے یہاں چیف جسٹس رہ چکے تھے سپریم کورٹ کے، یعنی موتوں کے فیصلے، بلڈ منی کے فیصلے صدیق اکبر کیا کرتے تھے، یعنی سیاسی بصیرت کے آدمی تھے، قانون دان آدمی تھے، دولت مند آدمی تھے، بازو والے آدمی تھے، اس لیے ان کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ اسلام کا بڑا ویٹ بن رہا ہے۔ پر حضرت صدیق اکبر کا ویٹ سرکار کی وجہ سے بنا ہے، سرکار کا ویٹ کسی کا محتاج نہیں تھا، اور ان کی سوچ تھی۔ تلاش کرتے کرتے باہر کہیں مل گئے صدیق اکبر، کسی کام سے گئے ہوئے تھے، آ رہے تھے، راستے میں پکڑ لیا ابو جہل، اور یار بات سنو، اور میری بات سنو۔ کہا تیرے جیسے بے ایمان کی کیا بات سنوں؟ انہوں نے کہا دیکھو میں کعبے کا سجادہ نشین ہوں، اس کا جو نبی پاک کا منکر ہے کعبے کی چھت پر بھی بیٹھے تو بھی بے ایمان ہے۔ جی عربی سپیکر ہے، کہا عربی سپیکر ہے، کرتا لمبا ہے، کعبے کا سجادہ نشین ہے، پر 1,24,000 لعنت ہے اس بے ایمان پر، اس لیے کہ منکر مصطفیٰ ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ جو کتابوں کی دھمکیاں میں دیتے ہیں، ہمارے پاس کتابیں بہت ہیں، ہمارے مدرسے بہت ہیں، اب عربی بولتے ہیں،
یہ ساری باتیں ابو جہل کے ہاں بھی تھی کہ نہیں تھیں؟ لیکن تبرہ ہے کہ نہیں؟ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کر بات، انہوں نے کہا آج بھی نہیں مانو کہ تمہارے صاحب نے جھوٹ کہا؟ سرکار کے صحابہ کو تو صاحب سرکار کہتے تھے نا، صحابی اسی سے ہے، لیکن صحابہ کرام سرکار کو صاحب تو نہیں کہتے تھے، سرکار کو تو نبی الانبیاء کہتے تھے، سید المرسلین کہتے تھے، وغیرہ وغیرہ جو اعلیٰ ٹائٹل ہیں سرکار کے، ان ناموں سے بلایا کرتے تھے۔ فدا کا ابی و امی وسائر عشیرتی، یا رسول اللہ میری ماں قربان ہو، میرا باپ قربان ہو، میرے سارے اقربا آپ پر قربان ہو، یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن یہ تنزن کہتا ہے آج بھی نہیں مانو گے تمہارے صاحب نے جھوٹ کہا؟ انہوں نے کیا بات کیا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہوئی ہے کہ تمہارا صاحب یہ کہتا ہے میں آج رات کو راتوں رات مکہ شریف سے میں بیت المقدس گیا ہوں۔ ہوائی جہاز تو نہیں تھے اور جیٹ طیارے وغیرہ بھی نہیں تھے اور کوئی تیز رفتار گاڑیاں بھی تو نہیں تھیں، راتوں رات گیا ہوں، راتوں رات واپس آیا ہوں، وہاں نبیوں کی امامت کرائی ہے، نبی میرے پیچھے کھڑے تھے، نبی اللہ کو پیارے ہو چکے ہوئے ہیں، وہ کہاں آئے ہیں؟ بیت المقدس راتوں رات یہ جا کس طرح سکتا ہے؟ واپس آ کس طرح سکتا ہے؟ تیز ترین اونٹنی وہ کئی دن لگا کر کے وہاں پہنچ سکتی ہے، تو اونٹنی سے زیادہ تیز رفتار تو کوئی کنوینس نہیں ہے اس وقت انسانی سوسائٹی کے پاس، تو یہ راتوں رات گیا کس طرح ہے، آیا کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بات سرکار کی زبان سے تم نے سنی ہے؟ انہوں نے کہا سنی ہے۔ آپ نے لاکھ لعنت ہے تجھ پر، سرکار تو یہ کہتے میں لا مکان میں گیا ہوں تو میں مانوں، تو کہتا ہے بیت المقدس گئے واپس آئے اور کسے مانوں؟ نہیں، یہ تیری سوچ ہے۔ جس وقت کافی تعداد صحابہ میں سے مرتد ہوئی اس موقع پر، ہاں یہ کتابوں نے لکھا ہے، جو صحابی تھے کلمہ پڑھتے تھے مرتد ہو گئے کہ یہ بات ممکن نہیں۔ جس وقت اپوزیشن پورے جوبنوں پر ہو اس وقت ساتھ نبھانے والا صدیق کہلاتا ہے۔ سرکار کی جس صفت کا انکار اس وقت کی اکثریت کر رہی ہے، حضرت صدیق اکبر نے کہا تم تو بیت المقدس کی بات چھیڑے ہوئے ہو، مجھے محبوب کہہ دیں کہ میں لا مکان میں گیا ہوں، راتوں رات گیا ہوں، راتوں رات واپس آیا، میں تو یہ بھی مانوں۔ اس جگہ علماء کرام جتنے بیٹھے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ حدیث ہے نا کہ میں راتوں رات گیا ہوں، اس کا راوی کون ہے؟ ابو جہل۔ صدیق اکبر کے سامنے کون راوی ہے؟ آپ گھبرائیں نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں آپ کو تحفظ مہیا کروں گا، اگر آپ ہاں کہہ دیں تو کوئی آپ کا بگاڑے کا کچھ نہیں۔ حدیث ہے نا، سرکار نے فرمایا نا میں راتوں رات گیا ہوں، راتوں رات واپس آیا ہوں۔ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ ابو جہل، اور جس کے سامنے بیان کی ہے اس کا کیا نام ہے؟ صدیق اکبر۔ اب بتاؤ حضرت صدیق اکبر نے حدیث قبول کی کہ نہیں کی؟ معلوم ہوا کہ سرکار کی شان کی حدیث ہو، خبر واحد ہو، ایک ہی راوی ہو، دوسرا کوئی راوی نہ ہو، صدیق اکبر ہو تو کہوں قبول کروں ہی کروں۔ فن کی بات ہے نا، آدمی تھوڑے اس بات کا کوئی دھیان نہ کریں۔ میں تو راستے میں مجھے کوئی کھڑا کر لے گا نا، مدینے والی سرکار کی بات پوچھے پورے اہتمام کے ساتھ، اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرنے کی اجازت چاہوں گا، سرکار کی بات باوضو کروں گا، چوراہے میں کھڑا کر لینا، اتنی مضبوطی کے ساتھ باتیں کروں گا جیسے 1 کروڑ آدمی کے مجمع میں بات کروں گا۔ میں سرکار کا غلام ہوں، میرا تو اس سے کوئی مطلب نہیں سننے والے کتنے ہیں، میرا تو اس سے مطلب ہے مجھ سے کسی نے بات پوچھی ہے، پوچھی میری سرکار کی ہے، جتنی میری توانائی ہے خرچ کر کے عرض کروں گا۔ بات اچھی طرح سمجھ آئے کہ نہیں؟ فن کے ترازو پر جس کو آپ کہتے ہیں علم المصطلح، حدیث کوئی روایت کرے، کافر کی روایت قابل قبول ہے؟ صحت حدیث کے لیے ضبط و عدالت پہلی شرط ہے۔ اب تو یہ باتیں تو آپ سب لوگوں کو یاد ہو جانی چاہیے کیونکہ میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہیں، ضبط اور عدالت۔ اب آپ کے سامنے اگر بات چھڑے تو میری مجلس میں اگر آپ بیٹھتے اٹھتے رہے ہیں تو آپ کو یہ بات تو اچھی طرح یاد ہو جائے گی، ضبط کس کا نام ہے؟ حافظے کا نام ہے۔ بات جو سنے اسے مضبوطی سے پکڑ لے، اس کی گرپ پختہ ہو۔ عدالت کس کا نام ہے؟ عدالت فی العقیدہ اور عدالت فی العمل، عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو، عمل بھی اس کا صحیح ہو۔ پہلی شرطیں تو یہ ہیں۔ تو کافر کا عقیدہ درست ہے؟ جو محدثین نے صحت حدیث کا معیار
قبول حدیث کے لیے مقرر کیا ہے وہ تو یہ ہے پہلے اس کا دین ٹھیک ہو، ایمان ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو، اس کے بعد یاد ٹھیک ہو، بعد میں حدیث قابل قبول ہے۔ مگر واز صدیق اکبر میں تجھ سے پوچھوں گا، آج تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے مدینہ طیبہ کی خوشگوار فضاؤں میں جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مدینے میں چل رہی ہوں، آئیاں ٹھنڈیاں ہوا مدینے دیا، آئیاں ٹھنڈیاں ہوا مدینے دیا، یاد آیاں فضا مدینے دیا، یاد آیاں فضا مدینے دیا۔ اے صدیق اکبر تیری بارگاہ میں مؤدبانہ کھڑا ہو کر سوال کرتا ہوں کہ محدثین نے تو یہ شرط لگائی ہے جب تک ضبط نہ ہو، جب تک عدالت نہ ہو، بندہ معتبر نہ ہو، تحمل حدیث کے لیے تو پہلی بات ہے اس کا ایمان، دوسری بات ہے اس کی یاد۔ تحمل حدیث لینا، محدثین کی بولی میں حدیث لینے کا نام ہے تحمل حدیث اور پیش کرنے کا نام ہے ادائی حدیث۔ 8 طریقے حدیث لینے کے اور 8 طریقے حدیث کے پہنچانے کے، لیکن ان سب میں یہ شرط ہے جس بندے نے سنی ہے وہ ایماندار ہو، بے ایمان نہ ہو۔ یہ تو بے ایمانوں کا بادشاہ ہے، پھر کیوں لے لی ہے؟ اس پر حضرت خطیب بغدادی نے اس فن کی مشہور کتاب ہے الکفایہ فی علم الروایا، الکفایہ فی علم الروایا ٹاپ کی کتاب ہے، لیکن سمجھنا بھی اس کے ماں کے لالوں کا کام ہے۔ اگلا صفحہ پڑھے تو پچھلا ذہن سے اتر ہی جاتا ہے، اگر اگلے پچھلے دونوں کو اکٹھا کر کے سامنے رکھ کے پڑھے سمجھ ہی نہیں آتی کیا کروں۔ ہاں اس کے اندر وہ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محدثین نے یہ جو شرط لگائی ہے یہ معاملات کی لگائی ہے، عقائد کی لگائی ہے، مگر کوئی حدیث اگر سرکار کی شان کی ہو وہ کافر بھی روایت کرے تو قبول کرو، اور سرکار کی کثر شان کی حدیث روایت مولوی صاحب بھی کرے تو لاکھ لعنت بھیجو اس داڑھی پر کہ جس نے وہ حدیث روایت کی ہے۔ وہ حدیث اور سرکار کی کثر شان، سرکار کی شان گھٹانا یہ خدا کی پالیسی کے خلاف ہے۔ سرکار بات کرتے تو خدا کے حکم کے مطابق کرتے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی۔ یہ خدا کی شان کے لائق ہے کہ کثر شان کی بات کرنے کو کہے؟ معلومات جس میں سرکار کی حتک بنتی ہے وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ وہ مولوی صاحب کہیں تو بھی ایک ہی ریٹ ہے جو ابو جہل کا ریٹ ہے، لیکن سرکار کی شان کی بات کرے کہ ابو جہل بھی کرے تو قبول کر لو۔ آپ کہیں گے یہ آپ کی توازات بات ہے، اس کا کوئی پریسیڈنٹ، اس کی کوئی نظیر پیش کریں؟ لیجئے نظیر، کتاب النکاح بخاری شریف اور یہ باب، حرمت علیکم امہاتکم اللاتی یرضعنکم، تم پر وہ مائیں حرام کر دی گئی ہیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے۔ چونکہ حضرت صہیبہ جو ہیں ان خواتین میں سے ایک خاتون ہے جنہوں نے سرکار کو دودھ پلایا ہے، ان کے بارے میں ہے کہ جو سرکار کی ولادت ہوئی جا کے ابو لہب کو بتلایا کہ ابو لہب تیرے بھائی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بڑا خوبصورت بچہ ہے، کیا نرالی شان دیکھی ہے، ایسا تو کبھی بچہ پہلے دیکھا ہی نہیں گیا، نہ تاریخ بتاتی ہے۔ اندر بھی روشنی باہر بھی روشنی، ستارے ڈھلک کے قریب آ گئے اور جگہ جگہ پھول مسکرانے لگے، فرشتوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ دیکھا کہ آسمانی قدسی غول در غول آ کر کے سرکار کی بارگاہ کا پردکھنا کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ایسا خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا جاری لونڈی، میرے بھائی کے صاحبزادے کی ولادت کی تم نے خبر دی ہے، جا میری طرف سے آزاد ہے، کچھ نہیں لوں گا، مفت میں تو آزاد ہے۔ اب لونڈی ایک ویلیویبل چیز ہے، اس کو مارکیٹ میں بیچ کے پیسے وصول کیے جا سکتے ہیں۔ اس نے سرکار کے میلاد کے موقع پر یہ سیکریفائس کیا، قربانی کی
کہ یہ اس میلاد میں میری کنٹریبیوشن ہے، میں تجھے مفت میں آزاد کرتا ہوں، میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری تم نے سنائی ہے. اس پر زیادہ بحث نہیں کرتا. بحث اس پر ہے کہ یہ حدیث ہے کہاں، بخاری میں ہے کس طرح کا، اس طرح کہ اس موقع پر حضرت عباس نے خواب میں دیکھا. کس کو؟ ابو لہب کو. ابو لہب بدر والی جنگ کے 22ویں 23ویں دن ایک لاٹھی کی ضرب تھی حضرت ام الفضل بنت الحارث کی، اسے ایک لاٹھی سے مر گیا تھا. یہ ڈینگا اتنیاں تو 60 زنانی نہیں بھی چلنا نہیں ہونی ہوئی جنے نا. وہ سارے پاس ایک راجا کالا خان ہونا سا جلا کوئی گراں لڑائی ہوئے کھونڈا کی نہیں نکلی سا، وہ ماڑا کھونڈا سوا سر لو منگنا ہے ہوئے. وہ ایک باری لڑائی ہوتا ہے گراں دو اور راجے سے، وہ بچارے کلسری جیسے انہوں نے بھین بھی انہوں نال نکلی آئی سائے راجا کھونڈا کے نہیں نکلیا نا، اس ایک پٹکار مونگلی نہ ماریا، بسم اللہ کری پٹاکیا ہو کچھ لگا. ہاں جلا ٹٹھا نا اصل نے گرائے نا ایک موچی آ بڑا خوش تھا بعد میں. اس کا کہو یارا راجا کالیا اٹھی تو سٹ کرنے ایک کھونڈا توڑا تیرے آیا، وہ سوا سے لہو منگنے اس کی پلا نا سکا پراؤ نہیں اتفیق رہی. سکا مونگلی زنانی نے بھی نہیں چلی سکنا تو ہمیشہ سوے سرے کو تھلے کا تو سودا ہی تو نہیں سکی تھا. ابو لہب ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا جس وقت ابو جہل گیا لڑائی کے لیے میدان بدر میں، تو اس کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ کی حیثیت سے چھوڑ کے گیا کہ میری غیر موجودگی میں کام چلاؤ. اچھا جی کام چلاتے ہیں. لیکن جس وقت بدر کی جنگ کا نتیجہ بتانے کے لیے ایک تیز رفتار شاہ سوار آیا، اس نے آ کر کے کہا او یار مسلمانوں نے تو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. گویا مولا شہباز کے گلے پڑ گیا. شکار نے باز کو مار ڈالا، کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیا ہے. جو بچے ہیں وہ بھاگ کے بچے ہیں، ایسے نارمل حالات میں بچا کوئی نہیں ہے. اس حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے نوکر تھے، ملازم تھے، یہ آب زمزم کی تقسیم پر مامور تھے. حضرت عباس کے پاس یہ نمبرداری تھی کہ وہ لوگوں کو حاجیوں کو پانی پلایا کریں، تو اس میں کچھ لوگ پیسہ دھیلا بھی دیتے تھے نذرانے کے طور پر، تو وہ کلیکٹ کر لی کرتے، یہ ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا. جاتے وقت انہوں نے ابو رافع کی ڈیوٹی لگائی کہ جب تک میں واپس نہیں آتا تو آب زمزم پلانے کا کام تم کرو. لیکن وہ مسلمان ہو گئے ہوئے تھے. جس وقت یہ بات سامیہ نماز ہوئی، بات قانون میں پڑی کہ بدر کی جنگ میں تو مسلمان فاتح اور کافروں کو رگڑا لگ گیا. اس وقت حضرت ابو رافع وہ پیالہ سے وہیں پھینک کے اٹھ کے اچھلنے لگے، رقص کرنے لگے. معلومات کبھی ذوق اور شوق میں اور عالم مستی میں بندے کو رقص کرنے کی بھی عادت ہے. اتنے میں ابو لہب ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا، اٹھ کے منہ پہ انہیں چانٹا مار دیا کہ تم ہمارے ملازم ہو کر دوسروں کی خوشی میں ڈانس کرتے ہو. وہ تو غلام تھے، کچھ نہ جوابی کارروائی کر سکے. لیکن حضرت عباس کی جو اہلیہ تھی نا، ان کی دوسری بہن حضرت میمونہ بنت حارث سرکار کے نکاح میں تھی. دوسری طرف وہ حضرت عباس کے بھتیجے لگتے تھے. وہ پرانا کعبہ شریف گرا کر کے نیا بنایا تھا نا، تو نئے کعبے کے وقت کچھ مٹیریل ادھر ادھر پڑا ہوا تھا، لے کر کے ایک بلی ماری اس کے اس پٹھے میں لے کے، تو وہ اس کو سر میں لگی اور گردن کے پٹھوں پر لگی. وہاں پھڑکا جس نے مرغا ذبح کیا وہ مرغا پھڑکتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے ایمان ہی نہیں لانے کی ضرورت کی نا، ہمارا بھتیجا تو ہے نا، ہم رسول نہ بھی مانے بھتیجا تو مانتے ہیں نا. تمہاری کس طرح ضرورت ہوئی کہ ہمارے ملازم کو تو مارے؟ تو کون ہوتا ہے مارنے والا؟ تیری کیا حیثیت بنتی ہے؟ حالانکہ یہ ستیلا بھائی تھا جناب عباس کا، تیری کیا حیثیت بنتی ہے؟ لیکن وہ دیور اور بھاویج تھے، ایک ہی ضرب لگی وہ جا لگا اور 23ویں دن مر گیا تھا. یہ رودات تھی ابو لہب کی، اور یہ بدر کے 23ویں دن بعد کا واقعہ ہے. اب جب وہ مر گیا، بعد میں حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیسے بیت رہی ہے؟ انہوں نے کہا جوت پٹ رہے ہیں. منکرین مصطفیٰ کی کیا بیتتی ہے؟ اٹھتے وقت بھی جوتے، بیٹھتے وقت بھی جوتے، مار مار کے منہ کالا کر کر کے ذلیل و خوار کرتے ہیں. ہاں فرشتوں کے پاس پیشاب کا کوئی ذریعہ نہیں تو میرے منہ میں وہ پیشاب کرواتے. بری حالت ہے، بہت خستہ حالت میں ہوں. اس نے کہا تو کچھ رعایت اس نے کہا کہ میری وہ انگلی جو سرکار کے میلاد کی خوشی میں اٹھائی تھی
اس سے اس کی تہ سے کچھ مواد نکلتا ہے، وہ میں لے کے چوس لیتا ہوں تو 8 دن کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ جو سرکار کا میلاد کا دن ہے نا، چونکہ میلاد میں نے منایا تھا، پیسے خرچ کیے تھے، خوشی منائی تھی، اللہ نے اس کا صلہ مجھے یہ دیا، حالانکہ کفر کے ہوتے ہوئے تو کسی نیکی کا کوئی صلہ نہیں ملتا۔ واہ تاجدار مدینہ تیرے فضائل پہ قربان جائیں، کافر کو کسی نیکی کا کچھ نہیں ملتا، پر میلاد مصطفیٰ منائے تو کافر کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اب یہ بات کس نے دیکھی؟ جناب عباس نے دیکھی کب ہے؟ عالم خواب میں دیکھے۔ اور حدیث یہ لی کس سے ہے؟ ابو لہب سے لی ہے۔ اب بخاری سے پوچھو، اے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہ مہربانی کر کے بتلائیں، آپ کے ہاں جو شرط ہے تحمل حدیث کے بارے میں کہ بندہ پکا ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، مسلمان ہو، یاد اس کی اچھی ہو، عمل کا بھی درست ہو، اس سے حدیث لینی چاہیے۔ اور حضرت عباس نے جو یہ خواب دیکھا، یہ ضروری نہیں کہ اس وقت مسلمان ہوئے ہوں، کیونکہ ان کے اسلام کے اعلان کا زمانہ بعد میں بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر بالفرض وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو پھر ایک کافر نے روایت لی، کس سے لی؟ کافر سے لی بھی خواب میں ہے۔ امام بخاری تو بڑا دشوار پسند انسان ہے، مہربانی کر کے بتلا تو نے یہ لچک کیوں برتی ہے؟ تو کہتا ہے حدیث اس وقت قابل اعتبار ہوگی جب کوئی آدمی عقیدے کا صحیح ہو، عمل کا صحیح ہو، مسلمان ہو، اس کی یاد ٹھیک ہو، پھر اسے حدیث لینی چاہیے۔ اور جو اس سے حدیث لینے والا ہے وہ بھی مسلمان ہو، نہ اس کے اسلام کی کوئی تصدیق ہے، اور وہ دوسرا پہلا جو مرویانو ہے وہ تو مصدقہ طور پر کافر ہی جیا، کافر ہی مرا۔ تو اب بتاؤ دونوں طرفیں اس کی ڈارکھیں، نہ حدیث لینے والے کا کچھ آگا پیچھا ہے، نہ جس سے حدیث لی گئی ہے وہ مسلمان ہے، وہ بالاتفاق کافر ہے۔ اس کی حدیث آپ نے کیوں لی ہے اور بخاری کے متن میں کیوں درج کی ہے، اور میلاد مصطفیٰ کی تائید آپ نے کیوں کی ہے؟ معلوم ہوا جو علامہ خطیب بغدادی کا مسلک ہے الکفایہ فی علم الروایہ میں، اگر عظمت مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والی کوئی بات ہے تو کافر بھی روایت کرے مان لو۔ سمجھ آئی بات؟ اب صدیق اکبر کی بات پر واپس آتے ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا گیا۔ صدیق کہنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ جب دشمنی جوبنوں پر ہے، جب کوئی باقی صفیں ٹوٹ رہی ہیں، سب سے لوگ بھاگ رہے ہیں، اس وقت صدیق اکبر نے للکار کے کہا میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا جانا بھی مانتا ہوں، آنا بھی مانتا ہوں، بیت المقدس قریب ہے، اگر لامکان میں جانے آنے کا دعویٰ فرمائے اس کا بھی میں قائل ہوں۔ اس پر پروردگار کی طرف سے ان کو صدیق اکبر کا ٹائٹل ملا، الذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ شخصیت جو سچائی لایا ہے اور جس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اب لفظ صدیق کے ٹائٹل پر 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ عزیز بقیہ مضمون اسی آیت کا، انہی آیات کا کل پھر پیش کریں گے۔ مجھے تو آپ کے اس ذوق کا علم نہیں تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ قریب چل کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات ہوگی، اگر پہلے چل نکلی ہے تو چشم باروشن دل ماشاد، ہمیں تو لاکھ لاکھ خوشی ہے۔ کل بھی انشاءاللہ تعالی حضرت صدیق اکبر پر گفتگو کریں گے، اور پرسوں جی گریٹ ہارورڈ میں، یہ تو گریٹ ہارورڈ کا غالباً سبھی کو پتا ہے، وہ ایک بڑا خوفناک سا نام ہے راستے میں، کلترو، وہ ایسا خوفناک ہے اگر ذرا پھسلے تو بہت غلط معنی کی طرف دماغ چلا جاتا تو پھر گریٹ ہارورڈ کا نام لیتے وقت بھی ڈرتا ہوں کہ یہ کلترو کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ کل گریٹ ہارورڈ میں گفتگو ہوگی اور حضرت صدیق اکبر کی ذات پر گفتگو کریں گے۔ لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، اگر دیر سویر میری طرف سے ہو جائے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے معلومات میں وہ آپ کو فراہم کروں گا جو عام مارکیٹ میں آپ کو دستیاب نہیں ہے، لیکن مشکل وقت میں کام بھی آنے والی۔ اور ایک بات آپ نے 100 مرتبہ سنی ہوئی ہے، میں اس کو 101 مرتبہ پھر کہتا ہوں، پھر میں کہوں گا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا پیرایا نیا ہوگا جو آپ کو نئی انفارمیشن آپ کو مہیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کے بانی کو، اس کے قبر اللہ تعالیٰ منور فرمائے، جس شخص نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا اور آج تک دین حق کی خدمت آزادانہ طریقے سے ہو رہی ہے، اور کسی آدمی کی، کسی کمیٹی کی، کسی گرد و نواح کے شرفاء کا کوئی دباؤ نہیں ہے، بڑی مکمل حریت فکر کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کے جتنے کارہائے خیر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ میاں منصور صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا کے ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اور ان کے خاندان میں اللہ عزت خیریت اور برکت عطا فرمائے۔ اور مولانا بڑے فاضل آدمی ہیں، میں نہیں سمجھتا
کہ یہاں میں کوئی آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے والا ہوں، کیونکہ مولانا بڑے فاضل آدمی اور کافی محنتی بھی ہیں اور کتابیں بھی کافی رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ جس آدمی نے صرف لوہار کا کام کیا لوہار کا کام جانتا نا، اگر سونار کا بھی جانتا تو کوئی نہ کوئی ضرب سونار پر بھی مار جاتا ہے نا. تو ہم نے یہ لوہار اور سونار کے سارے کام کیے ہوئے ہیں الحمدللہ، اس لیے کچھ نہ کچھ ضربات فالتو لگ جاتی ہیں. تو آپ نے کل وقت پر حاضری دینا، میں کوشش کروں گا کہ میں بھی کل انشاءاللہ وقت پر حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. اب جو میرے پاس کتابیں ہیں جس بارے میں تیاری کر کے آیا تھا وہ کتابیں وہیں دھری رہ گئیں. اب حضرت صدیق اکبر کا ذکر چل نکلا تو ٹھیک ہے، ہم اس پر خوشی کے ساتھ اظہار کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ لوگوں کا دم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جس تاریخ فاروق اعظم مسلمان ہوئے تھے نا، رب نے کہا تھا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تجھے میں کافی ہوں اور یہ تیرے محبت والے جو پیروکار غلام ہیں یہ کافی ہیں. آپ کے وجود سے میرے مشن کو بڑی تقویت ملی ہے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری اور جائے سکندری عطا فرمائے، اور خدا کرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چمنستان کی بزمیں بہار بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو روز افزوں ترقیوں سے مالا مال فرمائے. آپ کا وجود میرے لیے بھی بڑا باعث تسکین ہے. اب سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں دعا کرتے ہیں. صدیق اکبر اگر پوری امت سے افضل ہے تو پھر اس کا عقیدہ بھی پوری امت سے افضل ہوا ہوگا نا. تو آج آپ کے سامنے مجھے قیامت کے آثار ہیں ان پر گفتگو کرنی ہے.